from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबान देखिए, चैलेंज ये है, मसला ये है कि मुल्क की मईशत डूबती चली जा रही है और मुल्क के इदारे का एक आला अफसर कह रहा है कि मुझे इमरान खान की लाश चाहिए। अगर मईशत डूब गई और इमरान खान की लाश जो है वो इस अफसर को मिल गई तो सड़कों पर भूख, अफलास और नफरत मिलकर किस दर्जा रक्स करेंगे, कितना हंगामा होगा। क्या इस बात का इदराक है इन लोगों को जो ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, मीडिया और अरबाब इख्तियार सॉल्यूशन को फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम को फोकस किए बैठे हैं। मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल के गिर्द घूम रहे हैं बस, और उसको हल नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हालात इस्टेब्लिशमेंट ने, सियासी जमातों ने, माफियाज ने, सब ने मिलकर पैदा किए हैं और ये सब मिलकर ही उसका हल निकालेंगे। इन पे फर्ज है कि ये सब मिलकर उसका हल ढूंढें, वरना तारीख गवाह है कि जब हालात इस दर्जा खराब हो जाते हैं तो फिर नीचे से कोई कर्नल साहब, यू नेम हिम, डेमागोग और जो कुछ भी आप नाम दें, नीचे से फिर कोई आता है, फिर आके वो करता है कि जो तारीख में आप पढ़ सकते हैं, और ऐसा होने के चांसेस हैं। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए, अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी प्रायोरिटीज जो है ना उनको सेट कीजिए। एक अच्छी लीडरशिप का काम ये होता है कि वो अपनी प्रायोरिटीज को समझती है कि जो आज मसला है उसको अगर आज हल नहीं किया तो कल ये इमरजेंसी की सूरत में सामने आएगा, तो आज इस मसले को हल करो। हमारी सोच का जाविया ये होना चाहिए, ना कि ये कि हम फोकस करें प्रॉब्लम पे और सोल्यूशन पे हम बात ही ना करें। लोग देखिए साहब, हो सकता है मेरी इस बात से आप एग्री करें या ना करें, लेकिन आवाम पाकिस्तान की ये समझती है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट और उसके इदारे कर रहे हैं या करा रहे हैं। इन हालात को बदलने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अपना जहन बदलना होगा और बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। चंद दो अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा कम्युनिकेशन हो पाए। पॉइंट नंबर 1, अगर इस्टेब्लिशमेंट के जहन और उसकी सोच अभी तक 9 अप्रैल वाली है तो यकीन कीजिए उस सोच के साथ अगर आज के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो ये मसाइल मजीद खराब हो जाएंगे और आप एक बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि आपकी वो ज़हनी हालत जो हादसा करते वक्त थी, जब आपने ये गलती की थी, अगर वही हालत अब भी है सोल्यूशन ढूंढते वक्त, तो कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है। और पॉइंट नंबर 2, मौजूदा सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए मसाइल के हल के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और जानिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मसलन प्रायोरिटी नंबर 1 ए, मीडिया पर पाबंदी लगाकर मजीद सहाफियों को नंगा करके मारो और उनके साथ जिना बिल जबर कर दो, उनके साथ बदफेली कर दो। अगर प्रायोरिटी ये है ए। प्रायोरिटी बी, बेमकसद गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहना और जो अपना टाइम फ्रेम बना था जहन में उसी पर कायम रहना। पॉइंट नंबर सी, इलेक्शन करा के सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए जो माशी इस्तेहकाम का सबब बनेगा। पॉइंट नंबर सी था। पॉइंट नंबर डी ये है कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट पहले की तरह पावरफुल किरदार अदा करे। पॉइंट नंबर ई, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना ली जाए और इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। और पॉइंट नंबर एफ ये है कि करप्ट लोगों को सजा दी जाए और उनसे पैसे निकलवाए जाएं। अगर आप मुझसे पूछें कि आपका कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पे आप सबसे पहले एक्ट करेंगे, तो वो मेरा होगा पॉइंट नंबर सी, के इलेक्शन करा के सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए
اور فوری طور پہ گورنمنٹ ان کو دے کر ان سے کہا جائے کہ اب تم معاشی استحکام کے لیے کام کرو اور ہم سچائی کے ساتھ تمہارا ساتھ دیں گے. صاحبوں، میں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو چور، کرپٹ، بدماش سمجھتا ہوں، ماں سوا ان کے کہ جو ثابت کر دیں کہ وہ چور نہیں ہیں تو میں مان لیتا ہوں. اور میں کسی کے کہنے پہ نہیں جاتا ہوں، میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہی ان کو صحیح مان سکتا ہوں. مثلا میں عمران خان کو صحیح مانتا ہوں، مجھے تجربہ ہے کہ ہاں یہ صحیح آدمی ہے، چور نہیں ہے. اور دوسرے ایک وہ کیا نام ہے مولوی صاحب کا، جماعت اسلامی والے، ہاں یہ لوگ چور نہیں ہیں. دو اس کے علاوہ میری نظر میں سب چور ہیں. اگر آپ چور نہیں ہیں تو ثبوت لے آئیے تو میں مان لوں گا. یہ فیکٹ ہے. اچھا، یہ 24/7 پاکستانی پولیٹیشین جو ہے نا، یہ چوری فوکس رہتے ہیں، منی سینٹرڈ رہتے ہیں کہ کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ رقم چرائی جائے. بس اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا فیکٹر ان کی نگاہ میں نہیں ہے. ملک سے محبت، یہ وہ، اکانومی ترقی، یہ اکانومی تک کو نہیں جانتے. یہ تو اس قسم کے سیاستدان ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ کرپشن کرنا ہمارا حق ہے اور ہم کرپشن کریں گے، اور ہم کرپشن کرتے ہیں. ٹی وی پہ آ کے جس ملک کے پولیٹیشین یہ باتیں کرتے ہوں اور پورا ملک دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے کرپشن کرتے ہیں، کیسے کیسے بھاگ جاتے ہیں، پھر جرنیل ان کو کیسی کیسی ضمانتیں دلواتے ہیں. یہ سارا کھیل کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ آج کی بات ہے اور ہم سب پوری قوم نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے. اچھا، ان کرپٹ سیاستدانوں نے اتنی کرپشن کی کہ انہوں نے جرنیلوں کو بھی اس میں لپیٹ لیا، ان کو بھی اس کا عادی بنا دیا. اچھا، جرنیل کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، وہ بھی ہم میں سے آئے ہیں. وہ پہلے بھی کرپٹ تھے، لیکن ان کی کرپشن پتہ ہے کیا تھی جرنیلز کی؟ صرف زمینوں کی حد تک رہتی تھی کہ یار ہمیں یہ اتنے ایکڑ زمین دے دیجئے، اور وہ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے 500 ایکڑ کاکڑ صاحب کو دے دی، اور یہ زمینوں کی حد تک رہتے تھے. اس نے نواز شریف نے آ کے ان کو کبھی BMW دیتا ہے، کبھی سریا دیتا ہے، کبھی مکان بنا کے دیتا ہے، کبھی ایمبیسڈر لگاتا ہے، کہیں باہر جا کے پیسے دیتا ہے. اس نے ان کے منہ کو یہ بیماری لگائی. اچھا دیکھیے، پاکستان کو اس وقت 800 ارب روپے کی ضرورت ہے. نواز اور زرداری مل کر یہ رقم مہیا کر سکتے ہیں. کیا یہ ایسا کریں گے؟ چلو قرضہ دے دیں، پیسے نہیں دیتے، قرضہ دے دیں. یہ ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے صاحب، یہ ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو رقم ہم نے چرائی ہے اس کی طرف نہ کوئی سوال اٹھاؤ، نہ ہم سے قرضہ مانگو، نہ ہم سے مدد طلب کرو. وہ ہماری رقم ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آئیں، الیکشن جیتیں اور ہم لوٹیں، اور ہمیں بیچ میں ہمارے مخالمت ہو. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے احسن اقبال، ارب پتی بن گئے. وہ کیا تھے، وہ کیا سے کیا ہو گئے. اور اس دن فرما رہے تھے کہ دیکھیے بنگلہ دیش 1% رقم خرچ کرتا ہے فوج پر، ہم 4% کرتے ہیں. بجائے مجھ سے پیسے مانگنے کے سیاستدانوں سے آپ جو ہے وہ کاٹ دیں، فوج کی رقم کاٹ دیں، اس کو کم کر دیں. شرم نہیں آتی ایسے آدمی کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایسے لباس زیب تن کرتے ہیں، ہم نے ایسے داڑھی رکھی ہے کہ ہم ایسے شریف پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں. اور آپ کی اصل حقیقت یہ ہے، کیا تم کو نہیں پتا کہ بنگلہ دیش کے دشمن کتنے ہیں اور پاکستان کے دشمن کتنے ہیں، اور کس سطح کے دشمن ہیں پاکستان کے؟ کیا تمہیں پاکستان کے بارڈر کا اندازہ نہیں، کتنے سینسیٹیو لوگوں کے درمیان میں پاکستان، ممالک کے درمیان میں پاکستان جو ہے لوکیٹڈ ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ پاکستان اپنی فوج کے بجٹ کو کبھی بھی کم نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، کم نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ کی ضرورت اتنی زیادہ ہے. جن کی فوج اسٹرانگ نہیں تھی ان کو کتنے جوتے مارے گئے ہیں، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. آپ جا کے ویڈیو پہ خود دیکھ لیجئے. فوج کو کمزور کر کے، یعنی ہم سے پیسہ مت مانگو جو ہم نے لوٹا ہے، فوج کی کٹوتی کر دو. کیوں کر دو فوج کی کٹوتی؟ فوج سے ہمیں اختلاف ہو سکتا، فوج سے نہیں، جنرل سے ہمیں کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ہوگا. لیکن یہ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لیں، یہ عقل اور فہم کی بات نہیں ہے. فوج کا بجٹ آج امریکہ جیسے ملک میں جس کو کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا، وہ ہر سال اپنا بجٹ بڑھاتے ہیں. کیوں؟
اس میں اب ریسرچ اکیڈمیاں ہیں، اس میں کتنے کام وہ کرتے ہیں جو ہمیں بھی کرنے چاہیے. پاکستان ہر ملک کو کرنا چاہیے، ہر ملک کر رہا ہے. اور یہ ہمارے چور لٹیرے کہتے ہیں کہ فوج کی وہ کاٹ دو پیسے اور ہم سے پیسے نہ مانگو. تو دیکھیے یہ وقت جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو وقت ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی اکانومی کو درست کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ہمیں سیاسی استحکام حاصل کرنا چاہیے. ہمیں سیاسی استحکام حاصل کرنا چاہیے، اور اس کا حل طریقہ یہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، فیئر الیکشن کرائیں، اور جو حکومت آئے وہ معیشت پہ سب سے زیادہ، معاشی استحکام پہ سب سے زیادہ کام کرے. اور وہ یہ کام کر سکتا ہے کون؟ عمران خان یہ کام کر سکتا ہے، اور قوم اس کو فالو بھی کرے گی، اس کی بات مانے گی بھی. اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیے. اگر میری سمجھ میں آیا تو میں ایگری کروں گا، اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو اپنی حد تک محدود نہ کیجیے. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.